السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا کہ یہود و نصارہ نے انہیں کیوں مارنے کی سازش کی اور پھر رب العالمین نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا. اس کے بعد سوال تو یہ بنتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب، کہاں اور کیسے ہوگا. لیکن اس سے قبل چند باتیں ضروری ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا اس دنیا میں کیوں آئیں گے دوبارہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے قبل دجال کا ظہور ہوگا، تو اس سے پہلے یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے دجال کا ذکر کریں کہ آیت دجال کیا ہے، آیت دجال کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے یا نہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل امام مہدی آئیں گے، وہ کہاں پہ ہوں گے. تو آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے کہ پہلا سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دجال کے متعلق بہت سنا ہے کہ دجال آئے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس کے بہت سے فتنے ہوں گے، وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو آیا دجال کا لفظ قرآن مجید کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. تو میں آپ کو یہ رہنمائی کرتا چلوں کہ الدجال یا دجال کا لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے. یہ البتہ قرآن میں دجال کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، یعنی اشارتاً قرآن میں دجال کا ذکر ہے، صراحتاً نہیں ہے. اب اشارتاً دجال کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، تیرا رب آ جائے گا یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی. تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں کہ بعض نشانیوں سے کیا مراد ہے. امام مسلم رحمہ اللہ علیہ مسلم شریف کے کتاب الایمان کے اندر حدیث لائے ہیں. وہ کیا کہ ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، کہ تین چیزیں جب نکل جائیں گی تو اس آدمی کا اس وقت ایمان لایا اس کو فائدہ نہیں دے گا. یعنی اس سے پہلے اگر ایمان لایا تو فائدہ ہے، اگر ان تین چیزوں کے نکلنے کے بعد وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کا یہ ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا. الدجال، سب سے پہلا ذکر دجال کیا. ودابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، اس کا ذکر کتابوں میں موجود ہے. اور طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب سے نکلنا. یہ اور تو اس آیت میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یأتی بعض آیات ربک سے مراد دجال کی طرف اشارہ ہے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کر دی، تشریح کر دی. اور تو ہمیں یہ بھی مل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر اس میں کیا ہے. تو قرآن میں دجال کا لفظ صراحتاً تو نہیں ہے لیکن اشارتاً ہے، قرآن کے اندر موجود ہے.